بسم اللہ الرحمن الرحیم قاعدۃ التفسیر سبق نمبر 3۔ دیکھیں، یہ تفسیر کے بارے میں معلومات ہم بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے قرآن کریم کے جو ظاہری معلومات ہیں، اور ایک ہیں قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق معلومات۔ تو سب سے پہلے قرآن کے بارے میں ہم بنیادی اور ظاہری معلومات آپ کو دیں گے چند اسباق میں، پھر اس کے بعد تفسیر کے بارے میں معلومات دیں گے۔ قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ بنیادی چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جن میں سے ایک ہے آیات کے بارے میں۔ قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں اتری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ آیتوں کے ساتھ اتری ہے۔ البتہ آیت کہاں بنتی ہے کہاں نہیں بنتی، اس میں محققین کا، علماء کا اختلاف ہے کہ آیت کس اعتبار سے بنتی ہے۔ اس لیے آیات کی تعداد کے بارے میں یہ اختلاف ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا قول ہے اہل مدینہ کا، اور اہل مدینہ کی جو تحقیق ہے، پہلی تحقیق ان کی یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں 6000، اور دوسری تحقیق کے مطابق ہے 6204۔ اہل شام کی تحقیق یہ ہے کہ 6226 آیتیں بنتی ہیں۔ اہل مکہ کی تحقیق یہ ہے کہ آیات کی تعداد 6219، اور اہل بصرہ کی تحقیق ہے 6219۔ اہل مکہ اور اہل بصرہ کی تحقیق ایک ہے۔ اہل کوفہ کی تحقیق یہ ہے کہ آیات کی تعداد بنتی ہے 6236، جو کہ مشہور قول ہے، اور جمہور کا قول ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ آیات کی تعداد ہے 6666، اور یہی جمہور کا قول ہے۔ تو یہ سب سے پہلی معلومات ہے جو ہم نے آیتوں کے بارے میں دی۔ یہ اختلاف اس لیے پیش آیا کہ آیت کہاں مکمل ہوتی ہے، آیت کہاں بننی چاہیے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے حروف مقطعات، الف لام میم، الف لام را، اب بعض حضرات کے نزدیک آیت ہے، بعض حضرات کے نزدیک یہاں پر آیت بنتی نہیں ہے۔ تو یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ جتنے اقوال ہیں آیات کی تعداد کے بارے میں وہ سب ہم نے ذکر کر دیے ہیں، اور جمہور کا جو قول ہے وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ آیات کی تعداد بنتی ہے 6666، اور اس کے بعد اہل کوفہ کا قول بڑا مشہور ہے، 6236 آیتیں بنتی ہیں۔ تو یہ بنیادی معلومات تھی آیات کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔